رات اپنی سیاہی پھیلا چکی تھی۔ ریگستان سانس روکے کھڑا تھا۔ وہ بازار جہاں دن میں شور بستا تھا، اب وہاں خاموشی کی حکومت تھی۔ ایک لمحہ ٹھہریں، سوچیں، کیا کسی قوم کی تباہی صرف ناپ تول کی کمی سے شروع ہوتی ہے، یا پھر جرم اس سے کہیں گہرا ہوتا ہے؟ یہ داستان ہے ایک ایسی قوم کی جس کے پاس رزق بھی تھا، امن بھی، اور تجارت کی راہیں بھی، مگر جب سچ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ قصہ ہے مدین کا، اور اس نبی کا جو تنہا سچ کے ساتھ کھڑا رہا، ایک پوری قوم کے مقابل۔ مدین کی سرزمین، مدین کی زمین سرسبز و شاداب۔ تجارت کے قافلے یہاں سے گزرتے، بازار آباد تھے۔ اونٹ، غلہ، کپڑا، سونا، چاندی، ہر چیز بک رہی تھی۔ لیکن ایک خاموش بیماری پھیل چکی تھی۔ ترازو جھکے ہوئے تھے، ناپ پورا نہیں ہوتا تھا۔ خریدار دھوکے میں آتا تھا، کمزور لٹ رہا تھا، طاقتور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہ صرف مالی بددیانتی نہیں تھی، یہ ایک اخلاقی زوال تھا۔ اور پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت شعیب علیہ السلام نہ تلوار لے کر آئے نہ فوج کے ساتھ، وہ حق لے کر آئے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کا حق دو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ باتیں سادہ تھیں مگر قوم کے لیے بھاری تھیں، کیونکہ یہ ان کے مفاد کے خلاف تھیں۔ قوم نے مذاق اڑایا، طنز کیا، کہنے لگے، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنا کاروبار چھوڑ دیں؟ یہ انکار صرف زبان سے نہیں تھا، یہ دلوں کی ضد تھی۔ انکار، دھمکیاں اور تکبر۔ مدین کے سردار جمع ہوئے، غرور ان کی آنکھوں میں تھا۔ انہوں نے کہا، یا تو شعیب ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یا ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ یہ طاقت کی زبان تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں چاہے ہمیں ناپسند ہو؟ ہم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ حق اور باطل آمنے سامنے تھے۔ قوم نے کہا، اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ الفاظ اللہ کی پکڑ کو دعوت دے رہے تھے۔ آخری مہلت۔ اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام مسلسل سمجھاتے رہے۔ آخری بار تنبیہ کی، فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ سے ڈرو، اصلاح کر لو۔ لیکن دل پتھر بن چکے تھے۔ قوم نے مذاق اڑایا، ہنسی اڑائی، اور پھر آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ عذاب الہی۔ پہلے شدید گرمی آئی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، سائے کی تلاش میں۔ اچانک ایک بادل نمودار ہوا۔ لوگ خوش ہو گئے، سمجھے رحمت آ گئی۔ وہ سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اور پھر آسمان گرجا، زمین لرزی، ایک ہولناک چیخ سنائی دی۔ یہ سیاح تھی، یہ زلزلہ تھا۔ ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ بازار ویران ہو گئے، گھر ملبے میں بدل گئے۔ وہ قوم جو خود کو طاقتور سمجھتی تھی، اللہ کے ایک حکم سے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والے بچ گئے۔ قوم مدین کی کہانی ہمیں ایک واضح سبق دیتی ہے۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں، دین انصاف کا نام ہے۔ ترازو میں کمی صرف تجارت کا گناہ نہیں، یہ معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ آج بھی جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کمزور کا حق مارتے ہیں، تو ہم مدین کی راہ پر ہوتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں خود کو تولنے کا موقع دیتی ہے۔ کیا ہمارے ترازو سیدھے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ یہی سوال ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔